اس آیت سے بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، جیسے پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی، اور مرتے وقت جو آخری وقت تھا ان کا، اس وقت انہوں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں میری کتنی جائیداد ہے اور کون کون سے مال و دولت کے ذخیرے ہیں میرے پاس، اور فلاں بیٹا یہ لے لے اور فلاں یہ لے لے، تم 12 ہو آپس میں جھگڑنا نہیں، اتنا مال میں چھوڑ رہا ہوں یہ اور یہ چیز لے لے۔ عام طور پہ جب کوئی عام دنیا دار انسان مرتا ہے تو وہ کیا وصیت کرتا ہے؟ جب ہم کبھی ول لکھنے کا سوچتے ہیں تو کیا لکھنے کا سوچتے ہیں؟ ہمیں موت کا جب خیال آتا ہے تو فوراً ہی خیال آتا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے یا جاب ہے یا جو بینک بیلنس ہے یا جو پراپرٹی ہے اس کو کون سنبھالے گا اور کیسے سنبھالے گا، اور بیٹھ کے کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو دے دیتے ہیں وہ اس کو، اور پھر عموماً اگر کوئی بھی ول اٹھا کے پڑھے اس میں یہی باتیں ملیں گی، کیونکہ ہم دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کماتے رہتے، دنیا ہی جمع کرتے رہتے، اور جب مرنے کا بھی سوچتے ہیں تو دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی نہ بچوں کی آخرت کی، اور پھر جب پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو دنیا ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی تو کچھ ہوتا نہیں، کیونکہ ہم جس چیز کے لیے خود جی رہے ہیں اسی چیز کی فکر کریں گے نا، اسی میں موت آئے گی۔ لیکن جن لوگوں نے آخرت کی یاد میں زندگی بسر کی وہ صرف دنیا کی نہیں، وہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا کی، آخری بات یہی کی، اسی بات پہ وہ خود مرے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی ان کو آبا کہا گیا، تو اسماعیل تو چچا تھے، باپ تو نہیں تھے، تو چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا اما شعرت ان عم الرجل سن و ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا بھی اس کے باپ کا سن ہوتا ہے؟ سن کہتے ہیں ایک تنے سے نکلی 2 شاخیں، جیسے پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے، ایک سٹیم ہوتا ہے، لیکن اس سے 2 برانچز نکلتی ہیں، یعنی چچا کی اصل بھی ایک، یعنی ان دونوں کا باپ ایک ہے، جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے ایسے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ اسحاق علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام، اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔